لاس اینجلس امریکہ کا وہ امیر ترین علاقہ، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جو کافی امیر علاقے ہوتے ہیں جنہیں ڈیفینس ایریا کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو ڈیفینس ایریا وہاں پہ عام پبلک تو جا سکتی ہے، مگر امریکہ کا یہ شہر جسے لاس اینجلس کہا جاتا ہے، یہاں پہ اداکار رہا کرتے تھے۔ یہاں پہ جانے کے لیے صرف اور فوٹو شوٹ کروانے کے لیے لوگ لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دیتے تھے، اور اسے اپنے فخر کی بات سمجھتے تھے، اپنے سوشل میڈیا ایپ پہ اس کو اپلوڈ کر کے کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ لاس اینجلس کو کیا ہوا؟ آخر وہ کیا تجربہ کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے پورے شہر کو آگ نے صرف نہ لپیٹ میں لیا بلکہ وہ حال ہوا کہ نہ کرنے والا۔ دوسری سائڈ پہ غزوہ میں سارے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے کیا گیا، بٹ اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کے لیے فوجیں مقرر کی گئی، توپیں آئی، آرمی کو بھیجا گیا، اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بم گرائے گئے اور انتہا کے تشدد کیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی گھر اور کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ لاس اینجلس میں آخر ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، امریکہ والوں کا جو ٹارگٹ تھا نا کہ 20 جنوری 2025 کو ہم نے غزوہ کے کوئی گھر بھی نہیں چھوڑنا۔ کہتے ہیں جب اللہ کی لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے، بٹ جب وہ برستی ہے نا تو پھر پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ پہلے بھی غزوہ کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا تھا اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان ایک چھوٹی سے پوائنٹ سے دے سکتا تھا، مگر اللہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے جن لوگوں کو اس دنیا پہ بھیجا ہے کیا وہ میرے مظلوم لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں۔ بٹ کیا ہوا؟ ہمارے پاکستان سمیت اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کا محتاج نہیں ہوں، صرف ایک کن کی دیر ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر پھر بھی اللہ نے مہلت دی کہ کاش کہ یہ اپنے اس نفع نقصان کو چھوڑ کے کاش میری خاطر، جنت کی خاطر یہ سب کچھ کر لیں، بٹ نہیں، انہیں تو سب کچھ پیارا تھا نا۔ موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ ہمارے انتہا کا ظلم کے غزوہ میں ایک طرف تو بچوں کو شہید کیا جا رہا، عورتوں کو، جوانوں کو، اور یہاں تک کہ کفن تک موجود نہیں ہے، اور پھر ہاسپٹل میں بھی بم گرائے گئے، اور یہاں تک کہ جو دوسرے ممالک ان کی ہیلپ کر رہے تھے، کھانا وغیرہ وہ تک نہیں انہیں پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ تو کربلا سے بھی بدتر حال ہو چکا تھا، مگر کیا سب اسلامی ممالک چپ کر کے کیا کرتے تھے؟ صرف ایک کانفرنس بچھا دیتے تھے اور اس کانفرنس میں بات کر دیتے تھے کہ اسے روکو، یہ وہ۔ کسی نے ایکشن نہیں لیا، کسی نے ایکشن نہیں لیا سوائے ایک دو کنٹری کے۔ چھوٹے کنٹریوں نے ایکشن لیا، بٹ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا جن لوگوں نے اپنے ملک کو بچایا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک نہ بچاتے، ہم لوگوں نے مرنا ہے نا۔ اگر وہ حملہ کرتے تو ہم لوگوں نے شہید ہونا تھا نا، تو موت تو برحق ہے۔ ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، ہم تو تیار تھے، بٹ ہم مجبور تھے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم اپنی حکومت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ مگر پھر اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تصویر شیئر کر رہی ہوں جو کہ میرے تھم میل پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ یہ وہ شخص ہے، یہ کون ہے؟ یہ بالی ووڈ کا اداکار ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ میری وش ہے، میری خواہش ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ غزوہ کا ایک گھر بھی نہ بچے، یعنی غزوہ کا ایک گھر بھی نہ بچے، اور مجھے اسی دن بہت اچھا فیل ہوگا۔ مگر یہ بھول چکا تھا، شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے اور اس دنیا کو مٹانے والا کون ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ان کی چھوٹے چھوٹے جو یہ پرزے نما ہے نا اللہ کے سامنے، یہ جو آرمی اور توپیں وغیرہ ہیں، یہ اس کے صرف کون ہونے کی دیر ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مگر اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اب یہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے۔ اس کا گھر، اس کا سب کچھ، بینک بیلنس، جو کچھ بھی تھا اسی سٹی میں موجود تھا، جس میں اس سٹی میں صرف ایک یہ موجود نہیں تھا، ہر وہ انسان موجود تھا جس نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ غزوہ کے لوگوں کو مزید تکلیف دی جائے، انہیں شہید کیا جائے، اور غزوہ پہ ہمارا حملہ ہونا چاہیے، مگر بھول چکے تھے۔ وہ جانتے نہیں تھے شاید کہ اللہ کیا ہے، اور جب اس کی پکڑ ہوتی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔
غزوہ میں کوئی لوگ کہہ رہے ہیں شارٹ کٹ ہو گیا، کچھ یہ ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ موسم زیادہ سرم تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی پکڑ ہے۔ اور دوسرے ممالک والے جو ان کے ساتھ ہیں نا، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا عبرت کا حساب لگا لیں، وہ بھی تیاری کر لیں، ان قریب انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور رسول کی برکت سے ان لوگوں کا نمبر بھی آئے گا، جن جن لوگوں نے ان معصوموں کو شہید کیا اور رلایا ہے، بے بس کیا ہے اس سردی میں، ان سب کی باری اب رونے کی۔ ان لوگوں کہتے ہیں نا، انسان کا دیا دکھ اور انسان کی دی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس رب العزت وہ معصوم کی پکار اور معصوم کا رونا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کیوں نہیں مدد کر دیتا؟ اللہ تو مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اور ہم جیسے بے حس لوگوں کو بھی آزماتا ہے، جنہیں اپنی اولادیں، اپنا ملک، اپنی سوسائٹی، اپنے بینک بیلنس ہم لوگوں کو پسند ہے۔ ہم لوگوں کو صرف وہ خواہشیں ہیں۔ ہمارے سامنے کیا ہوتا تھا، نیوز آتی تھی اور ہم لوگ تھوڑا سا رو کے اور اپنے کاموں میں مشغول ہوتے، کیا ہم میں سے کسی نے سٹیپ اٹھایا؟ ہم لوگ سڑکوں پہ آئے، ہم لوگوں نے احتجاج کیا؟ آپ، میں، ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم سب کو جب غزوہ کے سوال ہوں گے تو ہم سب کو لائن میں کھڑے ہو کے ان کا جواب دینا ہوگا کہ چلے مانے وہ تو کافر تھے، بٹ ہمارے تو اسلامی بھائیوں نے ہی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ہم سب کو اللہ کے ہاں اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم کیا کریں، ہماری حکومت کا قصور ہے، تو اللہ اس چیز کو نہیں جانتا۔ اللہ سب جانتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی حکومت کو مجبور کرتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا، ہم غزوہ کے لیے قدم اٹھا سکتے تھے، لیکن اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے کن آ گئی ہے، اور اس کن نے ایسا کرشمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ہر طرح سے غزوہ پہ ہونے والے ظلم میں سپورٹ کریں گے، ہم ہر چیز دیں گے، اب خود کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکے؟ وہ آرمی، وہ توپ، وہ ہیلی کاپٹر، وہ سب کچھ، وہ اسرائیل کی فوجیں، وہ اپنے لیے بلاتے نا، اس آگ کو کور کرتے، اپنے ہونے والے نقصان کا ازالہ ہونے سے بچاتے خود کو۔ اگر اتنے پاورفل ہے کیوں نہیں خود کو بچایا؟ جو انسان اپنے گھروں کی سیفٹی نہیں کر سکتا، وہ کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ میرا رب العزت اس دنیا کو چلانے والا اور وہی چلائے گا۔ ظلم کرنے والے کہ آخر ایک دن آ ہی جاتا ہے، اور ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ سب کو حساب دینا ہوگا، وہ لوگ بھی جو ظلم کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ظلم ہوتا دیکھنے والا بھی ظلم کرنے والے کے ساتھ برابر شریک ہوتا ہے۔